اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم تینوں عشروں کی دعا پڑھیں گے، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، پھر تیسرا عشرہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک میں 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ جو ہے اس میں دعا مانگی جاتی ہے، پھر دوسرا عشرہ آتا ہے، پھر تیسرا عشرہ آتا ہے، اس میں جہنم سے بچنے کے لیے دعا مانگی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم سب سے پہلے پہلا عشرہ اس کی دعا پڑھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کریں گے، لفظ بلفظ ترجمہ کر کے آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، ویڈیو مکمل دیکھیے گا تاکہ کہیں کوئی دعا رہ نہ جائے۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عشرے کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر پہلے ہم تلفظ اس کا ٹھیک کر لیتے ہیں۔ تلفظ ٹھیک کرنے کے بعد جو ہم اس میں مطلب غلطیاں کرتے ہیں اکثر لوگ، وہ ٹھیک کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ ترجمہ اس کا پڑھیں گے۔ رب اغفر ورحم، یہاں پہ ہا جو ہے وہ باریک ہے، اکثر لوگ پڑھتے ہیں ورحم، معنی چینج ہو جاتا ہے، معنی کو چینج نہیں کرنا۔ کیسے پڑھنا ہے؟ ہم ورحم پڑھیں گے تو ثواب کی بجائے گناہ حاصل کر بیٹھیں گے، تو بہتر ہے یہ معنی صحیح حاصل کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے ہم نے پڑھنا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ورحم، ہا باریک ہے، ورحم وانت خیر الراحمین۔ را کے بعد بھی ہا ہے، باریک ہا، اس کا تعلق اس حلق سے ہے جو حلق منہ سے، جس کا حلق کا تعلق منہ سے ہے، اس لیے اس کو باریک پڑھیں گے۔ اس ہا کے اندر جب تک یہ والا ساؤنڈ نہیں آئے گا اس وقت تک یہ اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوگی۔ کون سا ساؤنڈ؟ سنیں، راحمین، یہ والا ساؤنڈ نکالنا ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے، ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اب ہم اس کا پڑھتے ہیں ترجمہ، ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ ربی، اے میرے رب، اغفر، اگر اس کو اکیلا پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ اغفر، ٹھیک ہے، حمزہ کی زیر کے ساتھ، اغفر، معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ ورحم، واو کا مطلب اور، ارحم، ارحم کا مطلب ہے، یعنی اگر ملا کے پڑھیں گے تو ورحم، اور اگر یہاں پہ الگ اس لفظ کو پڑھیں گے تو پھر ارحم پڑھا جائے گا۔ اچھا، ارحم، رحم کر دے۔ وَأَنْتَ، واو کا مطلب اور، انت، تو، خیر، بھلائی کرنے والوں میں سے، یعنی جتنے بھلائی کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، ان سب میں سے، راحمین، تو بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک تو کوئی نہیں ہے، جو رحمت اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بھیج سکتا، اور اسی لیے ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں، اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ پہلے عشرے کی دعا ہو گئی۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے عشرے کی طرف، کیونکہ دوسرا عشرہ بھی آنے والا ہے، تو دوسرے عشرے کے اندر کون سی دعا پڑھی جاتی ہے آپ یہ یاد کر لیں، دوسرے عشرے کی دعا بھی پڑھتے ہیں۔ یہ ہے جی دوسرے عشرے کی دعا۔ رمضان المبارک کے جب پہلے 10 دن ختم ہوتے ہیں، دوسرے 10 دن شروع ہو جاتے ہیں، تب یہ دعا آپ مانگی جاتی ہے۔ اچھے طریقے سے اس کو تجوید کے ساتھ سیکھ لیں، تلفظ کے ساتھ سیکھ لیں۔ عربی میں پہلے پڑھیں گے، تلفظ ٹھیک کریں گے جو غلطیاں کرتے ہیں اکثر لوگ، پھر جو ہے اس کا ترجمہ پڑھیں گے، ٹرانسلیشن کریں گے۔ استغفر اللہ، را کے اوپر پیش ہے، را پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا۔ سین حروف صفیرہ میں سے، سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ غین حروف مستعلیہ میں سے، پر پڑھا جائے گا۔ استغفر اللہ، اللہ کے نام سے پہلے پیش ہو تو اللہ کا نام پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اللہ ربی،
را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا. آگے با یا زیر بی، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے کیونکہ یا مدہ ہے. ربی من کلی، یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا کیونکہ حروف اخفا میں سے حرف کاف آ رہا ہے. من کلی ذنب و، یہاں ذال جو ہے سیٹی کے ساتھ نہیں پڑھنا، سیٹی کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو یہ زا پڑھا جائے گا جو کہ معنی جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. تو کیسے پڑھنا ہے؟ ذال ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. واؤ کے اوپر وقف میں نے اس لیے کیا ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہاں پہ ادغام جر ملون ہو رہا ہے، با کو واؤ کے ساتھ ملایا جائے گا، تو ملاتے ہوئے اکثر لوگ اس چیز میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ واؤ کو با کے ساتھ کیسے ملا کے پڑھیں گے. اس لیے یہاں پہ میں نے وقف کیا تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے. ذنب واتوب الیہ، جب وقف کریں گے تو ہا ساکن ہو جائے گا. یہ ہم نے عربی میں سیکھ لیا تلفظ کے ساتھ. اب ہم سیکھیں گے ترجمہ، ٹرانسلیشن. استغفر، معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. اللہ، اللہ، یعنی اللہ سے میں معافی مانگتا ہوں. استغفر، معافی مانگتا ہوں. اللہ، اللہ سے. ربی، یہاں پر یہ جو با کے آگے یا ہے یہ مطلب جو دعا مانگ رہا ہے اس کی طرف. اب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں. استغفر اللہ ربی، استغفر، معافی مانگتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں. اللہ، اللہ سے. ربی، میرے رب. من منی سے ہے جو یہاں پہ منع کیا تھا، اللہ سے. ٹھیک ہے. کلی، کلی کا مطلب ہوتا ہے تمام، یعنی جتنے زیادہ جو بھی ہے، ہر تمام منع کر سکتے ہیں، ہر بھی اس کا منع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ذنبن، گناہ، تمام گناہ، سارے کے سارے گناہ. واتوب، واؤ کا مطلب اور، اتوب، توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں میں. الیہ، اپنے رب کی طرف، یعنی میں معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں اپنے رب سے تمام گناہوں کی، سارے کے سارے گناہوں کی، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے. اب یہ تو ہم نے دوسرے عشرے کی دعا جو ہے وہ پڑھ لی ہے. اب ہم چلتے ہیں تیسرے عشرے کی طرف کہ تیسرے عشرے کی دعا کیسے پڑھی جاتی ہے. اس کو بھی پہلے عربی میں سیکھیں گے، پھر اس کا ترجمہ کریں گے، ٹرانسلیشن کریں گے. آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ کہیں کسی جگہ پہ غلطی نہ کریں. تیسرے عشرے کی دعا، یعنی پہلا عشرہ اس کی ہم نے دعا پڑھ لی عربی کے ساتھ اور اردو کے ساتھ. پھر دوسرا عشرہ، اب تیسرے عشرے کی باری ہے. تیسرے عشرے کی دعا یہ ہے اللہم. اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو تو اللہ کا لام پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ، اس کو اللہ نہیں پڑھنا. اللہم، میم کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار. اللہم اجرنی، یہاں پر را ساکن سے پہلے زیر ہے، را بریک پڑھا جائے گا. اجرنی، نون کے بعد یا ہے، یا مدہ، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. اجرنی من النار. اب یہاں پر یہ جو من کا نون ہے، اس نون کو آگے والے نون کے ساتھ ملائیں گے جس نون کے اوپر شد ہے، بیچ میں الف اور لام کو چھوڑ دیں گے. ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا نون مشدد کی وجہ سے. میں آپ کو کئی دفعہ قرآن پاک سکھاتے ہوئے بتا چکا ہوں
کہ نون اور میم کے اوپر شد آ جائے تو غنہ کیا جاتا ہے ایک الف کی مقدار. ایک الف جو ہوتا ہے وہ 2 حرکات کے برابر ہوتا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ من النار. یہاں پر آگے الف ہے, یہاں پر 2 سے 2.5 الف کی مقدار بھی آپ لمبا کر سکتے ہیں, کیونکہ عارضی طور پہ را کو جب ساکن کریں گے تو یہاں پہ مد عارض وقفی ہوگی. تو مد عارض وقفی کی صورت میں 2 سے 2.5 الف کی مقدار لمبا کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. نہیں کرنا چاہتے, 1 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں, وقف کرنا چاہتے ہیں, تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. اللہم اجرنی من النار. اب اس کا ترجمہ سیکھیں گے. ٹرانسلیشن. اللہم اے اللہ, اجرنی یعنی اے اللہ سے مراد ہم اپنے رب کو پکار رہے ہیں, اپنے رب سے مانگ رہے ہیں, اپنے رب سے معافی کے طلبگار ہیں, معافی مانگتے ہیں اپنے رب سے. اجرنی, اجرنی کا کیا مطلب ہے؟ بچا لے مجھے. یہ جو نون کے آگے یا ہے, اس یا کا مطلب ہے مجھے. اجرنی کا مطلب ہے بچا لے, اور آگے جو یا اس کا مطلب مجھے. اجرنی مجھے بچا لے, من منی سے, النار آگ. النار کا مطلب ہے آگ, آگ کے عذاب سے. کس سے؟ آگ کے عذاب سے. اجرنی کا مطلب مجھے عذاب سے, من النار, اجرنی بچا لے, من منی سے, النار آگ. اللہم اجرنی من النار, اے اللہ یا اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے, جہنم کے عذاب سے بچا لے. میں گناہ گار ہوں, خطا کار ہوں, جیسا بھی ہوں, غلطیاں مجھ سے ہوتی ہیں, کئی دفعہ ہوئی ہیں. میں معافی مانگتا ہوں, اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہوں. سچے اور پکے دل سے توبہ کرنی ہے, اور گڑ گڑا کے توبہ کرنی ہے, سجدے میں سر رکھ کے, تہجد کے ٹائم. اس کے علاوہ اور جتنا ٹائم ملے آپ اپنے رب سے مانگ سکتے ہیں. زیادہ اور بیسٹ ٹائم جو ہے وہ تہجد کا ٹائم ہے. رات کو 3 بجے اٹھ کے, 2 بجے اٹھ کے اپنے رب سے گڑ گڑا کے مانگے, اور بار بار مانگے اللہم اجرنی من النار. اگر اس کو اجر نہ کر لیں تو اور مزہ ہو جائے گا. اجر نہ کا مطلب ہے ہم سب کو. اجرنی ایک اپنے کے لیے, مجھے, اجر نہ ہم سب کو معاف فرما دے, آگ سے عذاب, آگ کے عذاب سے بچا لے. ٹھیک ہے, تو اپنے رب سے جتنا شوق سے مانگیں گے, اپنے رب سے رو رو کے مانگیں گے, اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے گا. اور اپنے رب سے کنفیوز ہو کے نہیں مانگنا. اگر آپ یہ سوچ کے مانگیں کہ پتہ نہیں رب معاف کرتا ہے نہیں کرتا, میں اتنا گناہ گار ہوں, تو ہو سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نہ کرے معاف. آپ نے ذہن کا پکا ارادہ بنا کے کہ میں مانگ رہا ہوں, وہ میرا رب کسی کو خالی نہیں بھیجتا, وہ مجھے معاف کرے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے, ایک دفعہ اپنے رب سے مانگو تو صحیح. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو ادعونی استجب لکم, قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ مجھ سے مانگو تو صحیح. تم مانگنے کی مطلب اس موڈ میں تو آؤ, ایک دفعہ مانگو تو صحیح, میں تمہیں معاف کر دوں گا. تو ہم مانگتے نہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. ہمیں مانگنا چاہیے. تو میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.